أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درس نظامی چینل کے ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کتاب اساس النحو کے تیسرے سبق کلمہ اور اس کی اقسام کا بیان، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ کلمہ کسے کہتے ہیں۔ ہم نے کلمے کے بارے میں کتاب اساس النحو کے پہلے سبق میں پڑھا ہے کہ نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ جب نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہی ہے تو اب نحو کے پہلے سبق سے ہی اس کلمے اور کلام کے بارے میں بحث ہوگی۔ اگر پہلے میں بحث نہیں ہے تو دوسرے میں ہوگی، دوسرے میں نہیں ہے تو تیسرے میں، چوتھے میں، پانچویں میں، چھٹے میں، ساتویں میں۔ اس میں ان تمام اسباق میں یا تو کلمے کے بارے میں بحث ہوگی یا کلام کے بارے میں بحث ہوگی، کیونکہ نحو کا موضوع ہی کلمہ اور کلام ہے۔ اب یہ کلمہ ہوتا کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے کتاب اساس النحو کے دوسرے سبق میں پڑھا ہے کہ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اس لفظ کو ہی کلمہ کہتے ہیں۔ یہ لفظ یا یہ کلمہ یا تو موضوع ہوگا یا محمل ہوگا۔ اگر یہ موضوع ہے تو یا تو یہ مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ اب یہ موضوع لفظ اگر مفرد ہے تو یا تو وہ کسی خاص شخص کا نام ہوگا یا کسی خاص چیز کا نام ہوگا یا کسی خاص جگہ کا نام ہوگا۔ اگر یہ اس طرح کسی خاص چیز، خاص شخص، خاص جگہ کا نام ہے تو یہ اسم ہے۔ اگر اس میں کلمے میں کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے تو وہ فعل ہے۔ اگر وہ ان دونوں کے علاوہ ہے، اسم اور فعل کے علاوہ کوئی حرف ہے تو وہ اسے حرف کہیں گے۔ آئیے اب ہم کتاب اساس النحو کے تیسرے سبق کلمہ اور اس کی اقسام کا بیان، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کلمے کی 3 اقسام ہیں۔ کلمہ یا تو اسم ہوگا، یا تو فعل ہوگا، یا تو حرف ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اسم کی تعریف پڑھتے ہیں۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی اس لفظ سے ہی سمجھ آ جائے، کسی اور لفظ کے ملانے کی ضرورت نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ جیسے زیدن، یہ ایک خاص شخص کا نام ہے۔ جیسے ہی ہم زید کا نام لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی شخص کا نام ہے، تو اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا۔ دوسری مثال بیتن، یہ بھی ایک بیتن یعنی گھر۔ اب اس سے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ گھر کا نام ہے، اسے بیتن کو گھر کہتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا۔ اسی طرح شاجرن، درخت، اس
جب ہم درخت کا نام لیں گے تو اس سے بھی ہم سمجھ جائیں گے کہ اس میں کوئی معنی نہیں پایا جا رہا، کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، تو یہ بھی اسم ہے۔ ان طرح کے الفاظ کو اسم کہتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں اس کی، جیسے دجاجتن مرغی، یہ بھی ایک نام ہے، اسے بھی اسم کہیں گے۔ اور اسی طرح خبزن روٹی، یہ بھی ایک نام ہے، اسے بھی اسم کہیں گے۔ اسی طرح سوقن بازار، اسے بھی اسم کا نام دیں گے۔ اسی طرح صفن کلاس، اسے بھی اسم کا نام دیں گے۔ اب آگے ہم فعل کی تعریف پڑھتے ہیں۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی اس لفظ سے ہی سمجھ آ جائے، کسی اور لفظ کے ملانے کی ضرورت نہ ہو، اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ اب اسم اور فعل کی تعریف سیم ہے، ضرورت نہ ہو، اس میں بھی ضرورت نہ ہو، اس میں بھی ضرورت نہ ہو، یہاں تک تو تعریف ایک ہے دونوں کی، لیکن اس سے آگے اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں۔ اسم میں تھا کہ کوئی زمانہ نہ پایا جائے، فعل میں ہے کہ اس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ جیسے کاتبہ، اس نے لکھا، کس نے لکھا، کب لکھا، یہ ایک زمانہ پایا جا رہا ہے اس میں۔ اس طرح یکتبو، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، اس میں بھی زمانہ پایا جا رہا ہے۔ ایسے جالسا، وہ بیٹھا ہے، وہ بیٹھا تھا، یہ بھی زمانہ پایا جا رہا ہے۔ یجلسو، وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، اس میں بھی زمانہ پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح یشربو، وہ پیتا ہے یا پیے گا، اس میں بھی زمانہ پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح آکالا، اس نے کھایا، کب کھایا، کتنے بجے کھایا، اس میں بھی زمانہ پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ساقطا، وہ گرا، کب گرا، اس میں بھی زمانہ پایا جا رہا ہے۔ یغسلو، وہ دھوتا ہے یا دھوئے گا، اس میں بھی زمانہ پایا جا رہا ہے۔ اس طرح کے الفاظ کو فعل کہتے ہیں جن میں زمانہ پایا جائے۔ آگے اس کی تیسری قسم کلمے کی، اس کا نام حرف ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی کسی دوسرے کلمے سے مل کر ہی سمجھ آئے، جیسے من، سے، الا تک۔ یہ جب کسی نہ کسی لفظ سے یہ دونوں الفاظ ملیں گے تو ہی معنی سمجھ آئے گا، اسے حرف کہتے ہیں۔ اس کی بھی چند مثالیں، جیسے علی، پر، یہ بھی حرف ہے، عن، یہ بھی حرف ہے۔